شعبان بھائی سے سوال تھا کہ وہ اہل حدیث کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور صادق سیال کوٹی صاحب ان کی کتاب میں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ایک قول بیان کرتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جب نوجوانوں کو دیکھتے تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ان کے لیے جگہ بناؤ، یہ ہمارے بعد ہمارے اہل حدیث ہیں۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے جو آپ لوگ بار بار بیان کرتے رہتے ہیں؟ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ میری بات اگر آپ نے توجہ سے سنی ہوتی، سرفراز بھائی بھی انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، تو آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوتی کہ میں نے کہا کیا ہے۔ میں نے دو باتیں اصل میں کہی ہیں۔ میں نے جو جواب دیا ہے وہ ایک دم موضوع پہ ہے، مختصر۔ اصل میں جو اہل حدیث ہیں جن کو کہا جاتا ہے وہ محدثین کو بھی کہا جاتا ہے، اور اہل حدیث منہج پہ رہنے والوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ دو مطلب ہے۔ ایک مطلب ہے اہل حدیث کہنے کا محدثین، یعنی جو مصروف تھے علم حدیث میں، روایت میں، درایت میں، حفظ میں، ضبط میں، سماع میں، سکھانے اور سنانے میں۔ یہ اس سے اہل حدیث سے بھی مراد، اور اہل حدیث سے وہ منہج، وہ آئیڈیالوجی، وہ مسلک بھی مراد ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو دونوں باتوں کی دلیلیں سلف کے کلام میں ملیں گی۔ یہ بات اس پہ اگر آپ کچھ کہنا دیکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث ایک قدیم جماعت ہے، تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری قدامت کو پرکھنا ہے تو ہماری دعوت دیکھو کہ ہماری دعوت کتنی قدیم ہے، نہ یہ کہ ہمارا نام کیا ہے۔ ہماری دعوت دیکھو نا، ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کیا وہ کسی شخصیت کے کسی امتی کے پیچھے چلنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ اگر ہم کسی امتی کے پیچھے چلنے کی دعوت دے رہے ہیں تو اس امتی سے تو قدیم ہم نہیں ہو سکتے۔ جیسے مقلد جو ہے وہ ایک امتی کے پیچھے چلنے کی دعوت دے رہا ہے، تو وہ یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس امتی کے پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ جماعت رہی ہوگی۔ کوئی اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے چلنے کی دعوت دے رہا ہے تو یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا ہے نا کہ حنفی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سے پہلے موجود تھے۔ یا کوئی اگر امام شافعی کی طرف چلنے کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے پیچھے چلنے کی، تو وہ یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ امام شافعی سے پہلے بھی شافعیہ موجود تھے۔ تو کسی دعوت کو یہ دیکھنے کے لیے کوئی مسلک کتنا پرانا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دعوت کتنی پرانی ہے۔ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے بھائی؟ اہل حدیث کی دعوت ہے قرآن و حدیث کی اتباع کی دعوت۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کی اتباع کی دعوت قدیم ہے، بعد میں لوگ قرآن و حدیث کی دعوت دینے لگے، پہلے تو تقلید کی دعوت دیتے تھے لوگ۔ تو اہل حدیث کتنا قدیم ہے یہ دیکھنے کے لیے اصل معیار تو یہ ہونا چاہیے کہ اہل حدیث کی دعوت کتنی قدیم ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ اہل حدیث کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، تو جیسا کہ شعبان بھائی نے بتایا کہ اہل حدیث کا اطلاق دونوں طرح کی چیزوں پر ہوتا ہے۔ اہل حدیث کہہ کر کے سلف کے اقوال میں آپ کو بہت زیادہ اقوال، سنن ترمذی میں آپ دیکھ لیں، امام ترمذی، امام بخاری، اور امام بخاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام علی بن المدینی سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طائفہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اگر اس سے اہل الحدیث نہیں مراد ہے تو پھر مجھ کو نہیں پتا کہ وہ اس سے مراد کون ہے۔ تو وہاں پر اہل حدیث ایک جماعت کے معاملے میں وہ لے رہے ہیں، کوئی علمی گروہ کے معاملے میں نہیں، بلکہ ایک منہجی فرقے اور ایک منہجی جماعت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد اہل الحدیث ہے۔ وہاں پہ اگر صرف محدثین مراد ہوتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ محدثین کے علاوہ دوسرے لوگ حق پر قائم نہیں رہیں گے۔ تو جیسا کہ شعبان بھائی نے بتایا کہ اس دونوں طرح کے اطلاقات اہل الحدیث کے آپ کو سلف کے ہاں ملیں گے۔ باقی مخصوص جس حدیث کے بارے میں آپ نے بتایا اس کی تو مطلب تحقیق کرنی پڑے گی اس کی سند کی، کہ انتم سلفنا خلفنا واہل حدیث بعدنا، جو اس طرح کے الفاظ ہیں وہ کی تحقیق کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ وہ پرٹیکولر وہ روایت ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے حضرت ابو سعید خود۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔